لیکن ویسے جنت میں جو مرضی انسان چاہے گا نا, ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ, اس کو انہوں نے فارمنگ کا بہت شوق تھا, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں کھیتی باڑی کر سکوں گا؟ انہوں نے کہا یس تم کر سکو گے. اور کچھ لوگوں کو بڑا پیٹس ول مائی کٹن بی ان جنہ. ایک اور صحابی بھی تھا نا, وہ آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا تھا کہ گھوڑا, اس کو گھوڑوں کا بڑا شوق تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس نا ایک یاقوت کا گھوڑا ہوگا جس کے 2 پر ہوں گے, تم اس پہ بیٹھ کے وہ تم جا چاہو گے وہ تمہیں لے جائے گا. اللہ اکبر. یہ جو آپ پہلی بار تھا نا, اس میں ہوتا ہے کہ جنت میں ایک شخص جو فارمر ہوگا نا, وہ اللہ سے کہے گا یار میں نے فارمنگ کرنی ہے جنت میں. وہ کہے گا کہ یار مطلب تو اللہ تعالیٰ اس کو اپرچونیٹی دیں گے فارمنگ کی, اور وہ کرے گا, اور ساتھ ہی سب کچھ رائپ ہو کے بڑا سا اس کا سارا کچھ ہو جائے گا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ریٹ کی نا, تو وہاں سے کسی نے کہا کہ یہ نا یہ جو شخص ہوگا نا, یا تو قریشیوں میں سے ہوگا یا انصاروں میں سے ہوگا. ان کو شوق تھا, they were the farmers. Yeah, before we come to actual description of Jannah from Quran and Hadith, what do you guys think is the normal notion about Jannah in minds of people these days? ٹیکنیکل کوشچن ہے, لوگوں کے ذہنوں میں جنت کا تصور کیا ہے؟ ہاں, آئی تھنک بڑا ویری کرتا ہوگا ڈپینڈنگ آن کس نے کتنا اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا لائٹ لیتے ہیں, تھوڑا سا زیادہ لائٹ لیتے ہیں کہ جنہ, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. maybe we don't know about Jannah, you know what Jannah is. Imagine if you don't know about how you know Switzerland is, اور آپ نے بس سنا ہے, تو آپ کا شوق بھی نہیں ہوگا وزٹ کرنے کا. بٹ وین یو سی دا ویڈیوز, یو نو سوئس ایلپس اور اس کی لیکس اور وہ سب کچھ, دین یو گیٹ یار جانا ہے, یہاں جانا ہے. تو لوگوں کو بس ہے کہ ایک جنہ ہے, especially when never heard about it, never about Jannah نا, تو the hadith, you know, کہ جنہ میں وہ چیزیں جو آپ امیجن نہیں کر سکتے basically. So whatever you can imagine of beauty and good places, it is not Jannah. شیخ میں تو ایک جنہ سے بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے مطلب ٹیکنالوجی کو آپ آج سے 1000 سال آگے لے جائیں, ٹھیک ہے, اتنی ٹیکنالوجی آ گئی اس دنیا میں. ٹاپ گرافک ڈیزائنر اٹھا لیں آپ, ان کو ایکسپینسو یو نو ایپل میک پتہ نہیں اس کا میک پلس ہوگا جو بھی ہوگا, ان کو آپ دے دیں, اینڈ ٹیل دیم ول پے ایچ اینڈ ایوری ون آف یو $100,000 a day. ڈیزائن جنہ, جسٹ ڈیزائن جنہ, جو سوچ سکتے ہو, اور دے آر سپر امیجنری اینڈ کریٹو پیپل. وہ اس میں کیا کچھ اڑنا, ڈائیو کرنا, ڈالفنز, ہر چیز کریٹ کرتے ہیں. نو لمٹس ان ٹرمز ٹو ڈائمینشنز اینڈ کریٹیوٹی. بناؤ جیسے وہ ایواتار ایک مووی تھی, اس طرح کی مختلف. They would create a masterpiece. ہماری you know definition. But and you give them 1000 years of life. By Allah subhanahu wa ta'ala, مطلب اللہ کی پرمیشن آپ کے پاس ہے, you get it. After 1000 years we'll display on you know 4K 8K تو کیا 200K LCD screens, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 100 سال بعد شاید ہو, اور آپ وہ دیکھو گے, اور پوری دنیا کو بلایا جائے اور دکھایا جائے ان کو, اور پوری دنیا کو مطلب وہ سینماز میں دکھایا جائے. That is something اللہ تعالیٰ حدیث میں کیا آتا ہے, اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں, ما لا عین رأت, کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, کسی دل نے امیجن نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے, آنکھوں سے ہم نے دیکھا نہیں, نو ڈاؤٹ نہیں دیکھا, کانوں سننا نہیں, بہت ساری باتیں سنی ہیں لیکن کہاں تک سن سکتے. لیکن دل کی جو امیجنیشن ہوتی ہے نا, وہ بہت ویسٹ ہوتی ہے. You can imagine anything. I can imagine, you know, diving in the sea, swimming with dolphins, and then you know flying with the birds. اور میں پھر ریمبو پہ سلائڈ کر رہا ہوں, اور کچھ بھی imagine. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا خاطر علی قلب بشر, انسان کے دل میں نا گمان تک بھی نہیں گزرا جنت تو وہ چیز ہے. ایکچولی میں یہ فیل کرتا ہوں, دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا مختلف طریقوں سے سمجھایا, کبھی جہنم جو ہے, کبھی جہنم کے بارے میں بتا کے, اور کبھی اب دیکھیں جنت کے بارے میں, جنت کا تذکرہ کر کے. اور عموماً ہم یہ فیل کرتے ہیں, دیکھیں اگر ہم بچوں کی بات کریں نا, بچوں پہ ہم عموماً جب سختی زیادہ کرتے ہیں نا, تو وہ بھی ایک نا ڈھٹائی آ جاتی ہے, وہ نا بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہی بچہ آپ اس کو کوئی ریوارڈ بتائیں نا کہ بیٹا تم یہ کام کرو گے تمہیں ریوارڈ ملے گا, اور یقین کریں پھر وہ بچہ بڑی خوشی سے کرتا ہے. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ
یعنی جو ڈر ہے نا, یعنی ان کی شخصیت میں ڈر زیادہ غالب ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن پہ جو ہے نا جو ریوارڈ کی طرف دیکھ کے وہ زیادہ مائل ہوتے ہیں, جو ریوارڈ بیسڈ ہیں, تو ان کو زیادہ دیکھیں, ان کو جو جنت کے بارے میں جب تذکرہ ہوتا ہوگا نا وہ زیادہ موٹیویٹڈ جو ہے ہوتے ہوں گے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا بیلنس جو ہے. کچھ لوگ پنشمنٹ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ جیسے میں زیادہ شاید پنشمنٹ سے نہیں ہوتا ہے, میں ریوارڈ سے زیادہ ہوتا ہوں, بیکاز آئی وانٹ ٹو ہیو فن, ٹھیک ہے, آئی وانٹ ٹو لیو دیٹ کائنڈ آف لائف, ٹھیک ہے. اور وہ جنت میں جو امیجن کرتا ہوں, آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے, ان کو دمبے سے کروا لو جو کرا رہے ہیں. میں کہوں گا یار دمبے ہیں, بس دمبے دیں اور باربیکیو دے دیں یار. اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب بھی کیا حدیث میں چیزیں, وہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں نا اپنے ہارٹ میں, اس کی تصویر بنتی ہے. بالکل. تو وہ تصویر بھی صرف ہمارے لیے یہ بیسیکلی جنت از ناٹ دیٹ, سمجھانے کے لیے صرف کہ وہ اورنج اور وہ اسٹرابریز اور وہ جیولز اینڈ پرلز اینڈ روبیز, وہ سب صرف بتانے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتائیں. ایک ایکسپیریمنٹ بھی ہے. ایک ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے افریقہ کے لوگوں کو سنو ایکسپلین کی. دے نیور سو سنو ان دیئر ہول لائف. نہ فریش تھے ان کے پاس, نہ کچھ تھا, یو نو, وہ تو کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے. تو انہیں ایکسپلین کیا سنو کس کلر کی ہوگی, ٹھنڈی ہوگی, کیسا ہوگا وہ سارا. وین دے ٹک دیم ٹو اے پلیس ویئر دیر واز سنو اینڈ گراس اینڈ ایوری تھنگ, دے کوڈنٹ ریکگنائز واٹ سنو از. جب تک انہوں نے ویژوالائز نہیں کیا اور دکھایا نہیں, یہ ریسرچ کی گئی. تو اس دنیا کی جب چیزیں ہم وہ فیدم نہیں کر سکتے, مطلب کسی آپ بلائنڈ بندے کو بتائیں, کسی بلائنڈ بندے کو بتائیں کہ مور کے پر کا رنگ کیا ہوتا ہے, وہ تو کلرز کو نہیں جان پائے گا. کلرز کی ڈسٹنکشن کیا ہوتی ہے, واٹ از ہاؤ از گرین, جو بچپن سے بلائنڈ ہے, واٹ از گرین, واٹ از پنک. اسی طرح سے ہمارا سیم یہی معاملہ ہے. امیجن ہی ڈزنٹ ایون نو کہ انسان دکھتے کیسے ہیں. سبحان اللہ. اسے سے ٹچ کیا کہ یہ چیز کیسی ہے, بس یو نو پاپنگ آؤٹ ہے, لیکن ناک ہے کیسا, ناک ہے کیا, یہاں کی گول سی تو ہیں لیکن کس طرح کی ہیں, وائٹ اور یلو, کین ناٹ امیجن نا. یار آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ جس سے بینائی لے لیتا ہے نا, اس پہ وہ صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے. یعنی جو شخص اندھا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ اس کے لیے جنت رکھا ہے. بس باتیں نہیں آگے. اچھا, کہنے کا مقصد یہ اتنی لمیٹیشنس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے طریقے سے ہمارے دین نے ہمیں سمجھایا کہ جنت اس طرح ہوگی, تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں اندازہ ہو جائے. ہمیں اور ریلیٹیبل ایگزامپلس دے کر سمجھایا نا, ہمارے ریلیٹیبل ایگزامپلس دے کر, تاکہ یہ چیزیں سمندر, پرندے, دودھ, شہد کی نہر, مطلب یہ چیز سمجھایا تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. لیکن ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ نا, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا نا, یا تو نا آپ ٹھنڈے کمرے سے ٹھنڈے کمرے میں جاؤ, آپ کو اتنا اس کے ٹھنڈک کا فیل نہیں ہوتا, رائٹ. آپ کی پیاس نہیں ہے, آپ پانی پیو, آپ کو پانی کا مزہ تو آتا ہے, لیکن یو ڈونٹ فیل دیٹ مچ, یو نو, لگژری ان ڈرنکنگ کولڈ واٹر, جب آپ کے پاس آپ نے آلریڈی پیاس. امیجن آپ سارا دن 3-4 دن سے بھوکے ہیں اور پھر آپ پانی پیتے ہیں. یا امیجن آپ نے پورا دن گرمی میں گزارا, دھوپ میں گزارا, اور پھر آپ اے سی والے کمرے میں آتے ہیں, اس کی جو کیا ایک فیل ہوتی ہے نا. 50,000 سال کی گرماہٹ اور دن, اور ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ چیک کر لیں جا کے جی. تو ایسا ٹائم جس میں گرمی ہے اور بے حد ایسے حالات ہیں جس میں پیاس ہے, بھوک ہے, آزمائشیں ہیں, اور اس کے بعد امیجن جنت میں جانا, مطلب آپ نے پانی نہیں پیا ہوا, آپ کو بہت آزمائشیں ہیں یہاں پہ. اور وہ جو آتا ہے نا کہ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا, کہ ان کو نا ایسکارٹ کر کے لائن میں لے جایا جائے گا جنت کی طرف. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, جب تک وہ اس پہ پہنچ جائیں گے اور ان کے دروازے کھولے جائیں گے جنت کے, سب سے پہلے آواز کیا آئے گی, سلام علیکم, پیس پیس پیس, سلامتی ہو تم پہ, اللہ اکبر. طبتم فادخلوها خالدین, تم لوگ پاک ہو, اب ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اس میں. سو وہ جو فیلنگ ہے نا کہ, اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سلام علیکم, طبتم کا مطلب کیا ہے, طبتم, یو آر پیور, تم پاک ہو. پاکیزگی جو ہے نا وہ گناہوں کی پاکیزگی ہے یہاں پہ. یعنی اس میں سلف صالحین شرح میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایک گناہ ہیں اور آپ نے دنیا میں آنسو بہا کے ان کو معاف نہ کروایا, تو پھر قبر یا موت کی سختیاں آپ کے گناہ دھوئیں گی. یا تو آپ آنسوؤں سے گناہوں کو معاف کروائیں توبہ استغفار کر کے, یا قبر کی سختیاں آپ کے گناہوں کو. یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ نا انسان کو جنت میں جو بھی شخص جائے گا نا, وہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ نا ایک بیگیج ہو گناہوں کا. یعنی جو بھی ہم گناہ اس دنیا میں کرتے ہیں نا, وہ گناہ ہم سے دھلیں گے ہی دھلیں گے. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے بھائی
کہ آپ کیسے وہ دھلواتے ہو گناہ. یا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے دھلوا لو, یا پھر سختیاں جو زندگی میں آئیں گی اس سے دھلیں گے, یا پھر آخرت میں عذاب ملے گا اس سے. یہ موت کی سختیاں نہ دھویا تو پھر قبر کا عذاب, ہاں اگر قبر کے عذاب نے نہ دھویا تو پھر قیامت کے دن کا عذاب اور ٹارچر, اور اگر قیامت کے دن کے عذاب نے بھی نہ دھویا تو پھر جہنم کا عذاب. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ گناہ بھی ہیں اور وہ آپ اس طرح ہی چلے جائیں آخرت میں اور کامیاب ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اتنی کچھ جو انسان دنیا میں مشقتیں جھیلتا ہے, جو مصیبتیں آتی ہیں, تو آفٹر گوئنگ تھرو آل آف دیز ڈیفیکلٹیز جو ہمیں ریوارڈ ملتا ہے وہ ایک جنت ہے, اور ہم جنت کے بارے میں, اس جنت کے بارے میں انشاءاللہ بھی ڈسکس کریں گے. اب دیکھیں نا وہ جو آیت قرآن مجید کی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور یہاں پہ ہمیں جو ہے نا ایک وہ اسٹراکنگ بیلنس بتا دیا گیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اگر تم کہتے ہو نا کہ جیت کس کی ہوتی ہے, یعنی جیت تم کسے کہتے ہو, ہو از دا ونر, وہ وہی بندہ ہوگا جو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا.